السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں یہ 3 کام ہوتے ہیں وہاں کبھی بھی غریبی نہیں آتی ہے، رزق بڑھتا ہے، بے شمار دولت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوا ہے کسی بھی چیز کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی دولت بھر جائے، دولت کی بارش ہونے لگے، آپ کے روزی رزق میں خیر و برکت ہو جائے، تو یہ 3 کام جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ انہیں ضرور سے کریں۔ ان کاموں کو جو ہے آپ دھیان رکھیں، انشاءاللہ آپ کی پشتے بھی اس رزق کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں بھی نوازے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں یہ 3 کام چالو کر دیتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں، ایک مسلمان ہونے کے وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ناظرین پورے دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی میری بات چیت سنیں اور ان باتوں پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سارے لوگ عمل کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صرف یہ سمجھ کر نہ دیکھا کریں کہ یہ ایک ویڈیو ہے اور لوگ اسے ویوز یا پیسے کمانے کے لیے بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ثواب کمانے کی نیت سے بھی اس کام کو کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین ہم ثواب کی نیت سے ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو دنیاوی باتوں میں جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں، دینی باتوں کو چھوڑ کر کے نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں فونوں کے ذریعے، تو آپ لوگوں کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر ہم بناتے ہیں تو اسی مقصد سے بناتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنی دین کی طرف کو لوٹیں، اپنے دین کی طرف کو متوجہ ہوں۔ ناظرین محترم بچوں کو اس طرح کی ویڈیو جو ہے دکھایا کریں کہ بچے جو ہیں وہ دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ چلیے باقی سب باتوں کو میں سائڈ کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسی لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ثواب کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس عمل کو ضرور سے کر لیں۔ چلیے میں بتاتی ہوں، بڑا ہی آسان یہ 3 کام ہیں۔ اگر یہ 3 کام کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے گھر کی ساری مصیبت، پریشانی، سارا جو ہے مسئلے اس کے گھر کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نماز کی جو ہے پابندی کرنی ہے، نماز جو ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے جیسے ہمیں 2 وقت کا کھانا ضروری ہے، اسی طرح سے اپنی روح کو ایک دم فریش کرنے کے لیے، روح کی طاقت کے لیے ہمیں 5 ٹائم کی نماز کی ضرورت ہے، جو کہ وہ ہماری انرجی پاور ہے۔ ہم اپنی انرجی کے لیے کھانا کھاتے ہیں لیکن ہماری روح کی انرجی جو ہے اسے جو پاور ملتی ہے تو وہ نماز سے ملتی ہے۔ تو اب نماز کو بالکل بھی جو ہے قضا نہ ہونے دیں، نماز کو وقت پہ ادا کریں، نماز پڑھا کریں 5 ٹائم کی۔ یہ پہلا کام ہوا۔ دوسرا کام قرآن مجید اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو اس کی تلاوت روز مرہ کریں۔ اگر آپ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو آپ 1 رکوع ضرور پڑھ لیا کریں۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کم سے کم اتنی آواز میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں جو بھی نیگیٹو انرجیز ہیں وہ جو ہیں وہ باہر چلی جائیں۔ بس اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہیں اتنی آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں کریں کہ آپ کے گھر کی نیگیٹیو جو بھی ہے وہ سب باہر چلی جائے۔ اور آپ سے تیسرا کام میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص ایسی مبارک سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف جتنی ہو سکے سارا دن میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ 1 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں مال و زر کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ حافظ۔